بہت پیارا جملہ ہے، اس سے ذہن و دماغ کی گہرائیوں سے پڑھنے کی کوشش کیجیے. ایسا نہ ہو کہ شاعر کہتا ہے ضرور پڑھتے ہیں ایاک نعبد لیکن قبر پرستی سے نفرت نہیں تعجب ہے. اگر کوئی آدمی ایاک نعبد پڑھتا ہو اور قبر پہ بھی جاتا ہو، قبر پرستی بھی کرتا ہو، لوگوں اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگتا بھی ہو، تو ہم کہیں گے یہ دیوانہ ہے آدمی، یہ پاگل ہے. ایک طرف کہتا ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور نماز پڑھ کے نکلا تو سامنے درگاہ نظر آئی، وہاں سے بھی مانگنا شروع کر دیا، ہاتھ پھیلا دیا وہاں بھی. تو شاید کہتا ہے ضرور پڑھتے ہیں ایاک نعبد لیکن قبر پرستی سے نفرت نہیں تعجب، کیونکہ ایاک نعبد میں آدمی اس بات کا اقرار ہی کرتا ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہی نہیں اور تیرے علاوہ کسی اور سے مدد چاہتے بھی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. سورہ فاتحہ کا تقریباً نصف حصہ مکمل ہونے کو ہے. 3 آیات ہم اس سے پہلے اللہ کی توفیق سے اس کا ترجمہ اور تفسیر سن چکے ہیں اور سماعت کر چکے ہیں. آج ہم انشاءاللہ 4تھی آیت میں داخل ہوں گے، اور یہ ذکر کیا گیا تھا کہ یہ سب سے عظیم آیت ہے. یہ پورے سورۃ الفاتحہ کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے، جان ہے اس کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور صحیح روایت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تو اللہ کہتا ہے هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، یہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان آدھا آدھا ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جو وہ مجھ سے مانگے سوال کرے. چونکہ اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں کتنی آیات ہیں؟ 7 آیات ہیں. 3 آیات کے بعد ہم 4تھی آیت میں داخل ہو رہے ہیں. 3.5 آیات میں اللہ رب العالمین کی تعریف، بڑائی اور بزرگی ہے، اور باقی کی 3.5 آیات میں بندہ اللہ رب العالمین سے طلب کرتا مانگتا ہے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ نصف ہو گیا. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، بڑا رحمان اور رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک کس سے متعلق ہے؟ بندے سے متعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، یہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان نصف نصف ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندوں کی وہ ساری چیزیں جو مجھ سے مانگتا ہے. اب یہ دیکھیں آیت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، کتنی عظیم آیت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر آپ عربی گرامر سے واقف ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو آبجیکٹ ہوتا ہے، جو مفعول ہوتا ہے، بعد میں آتا ہے. اصل عربی عبارت اس طریقے سے ہوتی ہے کہ نعبدک و نستعینک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ایاک نعبد ایاک نستعین، مفعول مقدم ہے. اس کی کئی وجہ علماء نے ذکر کی ہیں. ایک وجہ یہ اہتمام کے لیے کہ اللہ کا نام پہلے آئے، اللہ کا ذکر پہلے آئے. جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں، تو اللہ کا ذکر پہلے آ رہا ہے اور عبادت کرنے والا یہ بعد میں آ رہے ہیں. فرق سمجھنے کی کوشش کریں. ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. اور جب ہم یہ کہیں ہم
تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے تو ہم پہلے آ رہا، عبادت پہلے آ رہی. تو اس کو کیا ہے اہتمام کیا گیا کہ اللہ کا ذکر پہلے آئے. ایاک تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ سے ہی نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اور اس طرح کی آیات قرآن میں کئی جگہ ہیں. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء. پہلے اللہ کا ذکر، بعد میں بندے کا ذکر. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کیا اللہ کے علاوہ تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں؟ تو یہاں اللہ کا ذکر پہلے آیا. قل اغیر اللہ ابغی، آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں کوئی رب؟ اللہ کا ذکر پہلے آیا. ایسے ہی آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر ہی ایمان والے بھروسہ کرتے ہیں. اللہ پر ہی ایمان والے کیا ہے؟ بھروسہ کرتے ہیں. ورنہ عام طور سے یہ ہونا چاہیے کہ بھروسہ اللہ پر کرتے ہیں، بھروسہ اللہ پر کرتے ہیں. تو ان دونوں جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے ذکر کو مقدم کیا گیا، اللہ کے ذکر کو پہلے لایا گیا ہے. اور دونوں جگہ پر آپ دیکھیں عبادت اور عبادت کرنے والا یہ بعد میں ذکر ہے. یعنی عبادت اور عابد کا ذکر بعد میں ہے، اور معبود جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کا ذکر پہلے ہے. اور اسی طریقے سے نستعین میں آپ دیکھیں کہ مدد کا اور مدد مانگنے والے کا ذکر بعد میں ہے، اور جس سے مدد مانگی جا رہی ہے اس کا ذکر کیا ہے؟ پہلے ہے. یہ بڑی خوبصورتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اب آئیے دوسری چیز کیا ہے اس میں کہ کیوں مفعول کو پہلے ذکر کیا گیا اور فعل کو بعد میں ذکر کیا گیا. عربی زبان میں جب مفعول کو پہلے ذکر کیا جاتا تو لافادۃ الحصر والاختصاص، اس کے اندر حصر کا معنی یعنی سمیٹنے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، خاصیت کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت صرف تیرے لیے خاص ہے. عبادت کو ہم نے تیرے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. اور جب ہم نعبدو کا اگر کہتے ہیں تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس میں گنجائش تھی کہ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں سمجھاؤں کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ میں علی بھائی سے محبت کرتا ہوں تو آپ میں سے کوئی مجھے پکڑ کر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں سے محبت نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میرے اس جملے سے، میرے اس سینٹنس سے کہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میں دوسرے سے محبت نہیں کرتا ہوں. لیکن اگر میں کہوں کہ میں صرف علی ہی سے محبت کرتا ہوں تو باقی لوگ کیا ہو گئے؟ ایگزٹ ہو گئے، خارج ہو گئے، یعنی کسی اور سے محبت نہیں کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یعنی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں اور مدد بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی نہیں. تو اختصاص کا کیا ہے اس میں معنی پیدا ہو جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس لیے صرف یہ ترجمہ کرنا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یہ غلط ترجمہ ہے. یہ کیا ہے؟ غلط ترجمہ ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، نہ عبادت تیرے علاوہ کسی اور کی اور نہ مدد تیرے علاوہ کسی اور سے. تو اختصاص کا اس کے اندر کیا ہے؟ معنی پیدا ہو جاتا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں عبادت کسے کہتے ہیں، کیونکہ پہلے ہی ذکر کیا جا چکا ہے کہ یہ سب سے امپورٹنس اور اہم آیت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندگی کی معراج ہے. یہ بندگی کی کیا ہے؟ معراج. اللہ کی عبادت کی اونچائی ہے اور ٹاپ ہے جب بندہ کہتا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کوئی نہیں ہے. اور اس پر اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے کہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے ہم عبادت صرف تیری ہی کرتے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق ہے ہی نہیں. اور اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو بندے سے کبھی نہیں پہنچتی ہے جب بندہ اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے کہ عبادت کا اکیلا اور اکیلا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے. اسی وجہ سے اگر آدمی اس پہ قائم رہا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی تو گناہ کر لے ہمارے پاس اس کی معافی ہے.
اور اگر یہاں تیرے یہاں خیانت پائی گئی تو سب کچھ تو کر کے آئے، میرے پاس تیرے لیے بخشش مغفرت نہیں۔ تو ایاک نعبد میں ہم عبادت کو دیکھیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں، کیونکہ عبادت کی جو ڈیفینیشن ہمارے سامنے موجود ہے یا جسے عبادت سمجھا جاتا ہے، کیا واقعی وہ عبادت ہے؟ اگر لغت کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے التذلل والخضوع، کہتے نہیں ذلت، ذلت کی زندگی۔ عبادت کے اندر یہی معنی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو عبادت یعنی اللہ کے لیے بالکل جھکا دے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بے معنی ہو جائے، یوزلیس ہو جائے، کچھ بھی نہیں اس کی حقیقت اللہ کے سامنے۔ اور اسی سے عبد کا معنی پایا گیا ہے۔ عبد، عبد کہتے ہیں غلام کو، کیونکہ غلام اپنے آقا کے لیے مکمل طور سے سرنڈر کیا ہوا ہوتا ہے۔ عبدن کا اصل معنی کیا ہے عربی زبان کے اندر؟ غلام کے ہوتے ہیں۔ اور یہ اتنا مبارک نام ہے عبد کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی نام سے مخاطب کیا ہے، جگہ جگہ اس کا ذکر ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی بڑے احسان اور انعام کا ذکر کیا تو نہ رسالت کا ذکر کیا نہ نبوت کا ذکر کیا، کس کا ذکر کیا؟ عبد کا ذکر کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، بابرکت وہ ذات جو اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ پر قرآن حاصل کیا۔ وذکر عبادنا ایوب، وذکر عبادنا ایوب، اس طریقے سے اللہ نے اور کئی نبیوں کا ذکر کیا۔ تو جگہ جگہ کیا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بات میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول کہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم لوگ میرے شان میں اس طریقے سے حد سے آگے نہ بڑھ جانا جیسے یہودی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ انما انا عبد، انما انا عبد، انما یہ ادات حصر میں سے ہے کہ میں صرف اور صرف بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، یعنی مجھ میں معبود ہونے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ انما انا عبد، میں صرف بندہ ہوں، مجھ میں الہیت کی، الوہیت کی، معبود ہونے کی کوئی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے اس میں میں کچھ بھی شرکت نہیں رکھتا ہوں، میں بندہ ہوں، صرف بندہ ہوں۔ انما انا عبد، میں صرف بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسول، تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ وانه لما قام عبد اللہ، یا عبداللہ سے مراد کون؟ اللہ کے بندے سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جگہ جگہ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو عبادت کا لغوی اور لفظی معنی یہ ہے کہ التذلل والخضوع مع المحبہ، اللہ تعالیٰ کے لیے آدمی بالکل ذلیل ہو جائے، اس کے سامنے مکمل سرنڈر اور جھک جائے، وہی بندہ ہوتا ہے۔ جو اکڑا رہا، جو غرور و گھمنڈ کرتا رہا، جس کے اندر ایگو اور انانیت رہی، وہ بندہ نہیں اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اس کے سامنے بالکل جھکا ہوا ہو، اس کے سامنے بالکل اپنے آپ کو ذلیل کیا ہوا ہو، اس کے سامنے اپنے آپ کو مکمل جھکایا ہوا ہو، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسی کو بندہ کہا جاتا ہے، باقی کوئی بندہ نہیں۔ اکڑ کے چلنے والے، ایگو اور انا کے شکار، کبر و غرور میں چور، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے بندے صحیح طور پر نہیں۔ اور اس کا اصطلاحی معنی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ وَاسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ۔ عبادت بہت جامع کلمہ ہے۔ عبادت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، چاہے وہ باتیں ہو، چاہے اعمال ہو، چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو، یہ عبادت ہے۔ آپ کسی سے ہنس کر بات کرتے ہیں، بشاشت کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہے۔ آپ کسی سے مصافحہ کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہے۔ آپ کھانا دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھاتے ہیں. یہ کھانا کھانا بھی عبادت ہے, اللہ اس سے راضی اور خوش ہے. عبادت ایسا نہیں کہ صرف نماز روزوں کا نام ہے. عبادت ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو, جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو, عبادت ہے. چاہے وہ ظاہری اعمال ہو یا باطنی اعمال, چاہے وہ اقوال ظاہری طور پہ ہے یا باطنی طور پہ. سبحان اللہ کہنا عبادت ہے, الحمدللہ کہنا عبادت ہے. اللہ کی آیات میں ریفلیکشن کرنا, غور و فکر کرنا جو دل سے ہوتا وہ بھی کیا ہے, بڑی عظیم عبادت ہے. اسی لیے عبادت اور عادت, جیسے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, پانی پیتے ہیں, کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. عادت اور عبادت میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے. آپ نے نیت کر لی وہ عبادت ہوگی. کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, ہاتھ دھل لیا آپ نے, بسم اللہ کر لیا, اپنے سامنے سے کھانا کھایا, سنت کے مطابق کھانا کھایا, یہ آپ کی عبادت ہو گئی. اور بسم اللہ نہیں کیا, کھانے کو اس طریقے سے نہیں کھایا, بھوک لگی ہوئی کھا لیے, کھانے کے بعد الحمدللہ نہیں کہا, یہ عادت ہو گئی آپ کی. یہ کیا ہو گئی؟ تو یہاں پر صرف نیتیں ہی فرق کرتی ہیں. العبادات تتمیز بنیتها, عبادت اور عادت, عبادت جو الگ ہوتی ہے عادت سے, وہ کیسے ہوتی ہے؟ نیتوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. ظہر کی نماز اذان ہوئی, آپ آئے ایسے ہوئی, امام صاحب نے اللہ اکبر کہا, آپ نے بھی اللہ اکبر کی نماز شروع کر دی, آپ کا دھیان کہیں اور لگاؤ, یہ عادت ہو گئی. یہ ایکسرسائز آپ جسمانی کر رہے ہیں, آپ کا دل کہیں اور حاضر ہے, آپ کا دماغ کہیں اور, یہ عبادت نہیں. اسی لیے عبادت اور عادت میں بہت معمولی فرق ہے, اس کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیں. آپ چاہیں تو آپ کی ہر چیز عبادت ہو جائے, آپ اگر تھوڑی توجہ کرتے ہیں تو آپ کی ہر چیز عبادت ہو جائے, اور آپ اگر توجہ نہ کریں تو آپ کی عبادت بھی عادت ہو جائے. آپ کا نماز پڑھنا, آپ کی تلاوت کرنا, آپ کا روزہ رکھنا, یہ بھی عادت ہو جائے, عبادت نہ رہ جائے. اور اگر آپ توجہ کر دیں تو آپ کی عادات بھی کیا ہے, عبادت ہو جائے. اسی لیے سلف کہا کرتے تھے الموفقون عاداتهم عبادت, جو توفیق والے بندے ہیں ان کی عادات بھی عبادت ہے. والمخذولون عباداتهم عادت, اور جو رسوا بندے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے, وہ ان کی عبادت بھی کیا ہے, عادت ہو جاتی ہے, بس جسمانی ورزش ہو جاتی ہے. زبان سے الحمدللہ اللہ, دیکھیے کتنے لوگوں کو آپ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں, گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, کیا عادت ہے, آٹومیٹک ہاتھ ان کا چلتا رہتا ہے, تسبیح کی گنتیاں چلتی رہتی ہیں اور بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ عادت پڑی ہوئی. کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے, خاص طور سے بر صغیر سے تعلق رکھنے والے, جیسے امام سلام پھیرتے ہاتھ اٹھا کر کے عادت ہو گئی, اٹھا لیے, ذہن و دماغ کہیں اور ہے, دل کہیں اور ہے, توجہ کہیں اور ہے. یہ دعا عبادت پر یہ عادت ہو گئی ہے ان کی. فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا عادت ہو چکی, ضرورت نہیں ہے, طلب نہیں ہے, تڑپ نہیں ہے, چاہت نہیں ہے, پر ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں کیونکہ عادت. دعا جیسی چیز کو بھی کیا ہے, آپ دیکھیں گے کتنے لوگوں کو عادت ہو چکی. تو یہ فرق ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ عادات اور عبادات میں فرق کیسے ہوتا ہے. ایک آدمی سونے کے لیے گیا, عشاء کی نماز پڑھی, سونے کے لیے گیا, سونے کی دعا پڑھ لی, دائیں کروٹ سویا, یہ اس کا سونا عبادت ہو گیا. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کوئی آدمی بیوی کے پاس جاتا, سبحان اللہ, صحیح مسلم کی روایت, تو اس پہ بھی اجر و ثواب ملتا ہے. صحابہ کو بہت تعجب آیا, آتی احدنا, کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے ہوا ہے قضی شہوتہ, اور اپنی ضرورت پوری کرے اور اس کو اس پہ اجر ملے. یعنی کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے, انٹرٹینمنٹ کرے اور اس پر اسے اجر ملے. ہاں اجر ملے گا, کب؟ جب وہ نیت کو درست کر لے اپنی, اور جب دعا وغیرہ کا اہتمام کر لے, اور وہ طریقہ استعمال کرے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت شدہ ہے, تو اس کا یہ عمل کیا ہے, عبادت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص اس عمل کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے کہیں اور جائے تو کیا ہے, حرام ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو یہ عبادت ہے. تو عبادت کا جو معنی ہے وہ بہت وسیع ہے, ہم ہر چیز پہ اجر و ثواب کیا ہے حاصل کر سکتے. اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ آدمی پیٹ بھر کے بریانی کھایا, اپنی من کا کھانا کھایا اور دعا پڑھ لی الحمدللہ الذی
اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. وہ آپ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے چھوٹے چھوٹے. کھانا کھانا تو آدمی کی ضرورت ہے, سنت کے مطابق آپ نے عمل کیا تو یہ عبادت میں شمار ہوگی, اور کھانا کھانے سے آپ کی کیا ہے, پچھلے پورے چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہو گئے, معاف ہو گئے. ایسے آپ نے پانی پیا, پانی پی کر کے دعا پڑھی, سارے گناہ معاف ہو گئے. کپڑا آپ نے پہنا, کپڑا پہننا انسان کی کیا عادت, کون ایسے نیکڈ ہو کر گھومتا ہے, لیکن آپ نے دعا کے ساتھ کپڑا پہن لیا, یہ عبادت ہو گئی. شوز اور جوتے پہنتے ہیں آپ, پہننے کے وقت دایاں استعمال کر رہے ہیں, اتارتے وقت بایاں استعمال کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. یہ کیا ہے, عبادت ہو گئی آپ کی. آپ کبھی کبھار پیدل چل رہے ہیں, کیونکہ ہمیشہ جوتوں اور چپل میں ہونا یہ انسان کی شان و شوکت کی نشانی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات پیدل چلتے تھے. پیدل چلنے کا مطلب بغیر شوز اور جوتے کے چلتے تھے, کیونکہ اس سے انسان کی اس کا تذلل اور اس کا بندہ ہونا اور اس کا ایگو اور ریا اور نموز سے پاک ہونا ظاہر کرتا ہے. جہاں مہنگے مہنگے جوتے اور چپل کے ساتھ لوگ پہنتے, تو آپ سنن ابو داؤد کی روایت ہے, آپ بسا اوقات کیا ہے, پیدل چلتے تھے. یعنی پیدل چلنے کا مطلب ہے شوز اور جوتے نہیں ہوتے, تو کچھ بھی نہیں ہوتا, بالکل ننگے پاؤں آپ چلتے تھے. تو اگر کوئی آدمی اس اعتبار سے کبھی کبھار پیدل چلتا ہے تو اس کی عبادت ہو گئی. تو یہ فرق اپنے سے. عورتیں ہمارے یہاں کام کرتی تھکی ہوئی ہوتی, اور کیا کرتی ہیں, زبان سے دعائیں دے رہی ہوتی ہیں. اگر آپ مہمان لے کر آ گئے اور کچھ ہو گیا, زیادہ کام پڑ گیا, تو وہ صلوات آپ پر بھیجتی رہتی. لیکن اگر اسی کو یہ سمجھ لیں کہ یہ عبادت ہو سکتی ہے, اللہ نے اس کا حکم دیا ہے لوگوں کے لیے خدمت کرنا, کھانا تیار کرنا, یہ اجر و ثواب کا کام ہے. شوہر کی خدمت کرنا اجر و ثواب کا کام ہے, عبادت ہے. اگر یہ تصور ذہن میں آ جائے تو پوری تکان, پوری کی ساری چیزیں, وہ کچن میں ہونا, برتن صاف کرنا اور اس پہ تھکنا, سب عبادت ہے. سب پہ اجر و ثواب ملے گا. بچوں کی تربیت کرنا, گھر کی صفائی کرنا, ساری کی ساری چیزیں سب عبادت میں شمار ہو جائیں گی. تو اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم اگر آپ ہم سے سختی سے بات کرتے ہیں, ہم آپ سے محبت سے بات کرتے ہیں, تو اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں کہ ہم آپ سے سختی سے بات کر سکتے ہیں. ہم اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ کہ اگر آپ سختی کر رہے تو ہم بھی سختی کریں, آپ غصہ کر رہے تو ہم بھی غصہ کریں. اس وجہ سے ہمارے پاس نرمی ہے, اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے پاس ویکنیس ہے, کمزوری ہے, اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ عبادت ہو گئی ہماری. تو عبادت کہتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو, جس سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو, چاہے وہ عمل زبان سے کہنے والا ہو, دل سے ہو, یا اعمال ظاہری ہو یا باطنی ہو, کوئی بھی, وہ سب کے سب کیا ہے, عبادت میں کاؤنٹ کی جائیں گے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں عبادت کا ذکر چونکہ ہو رہا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ عبادت ہے. آدمی نے اپنے حساب سے عبادات بنا رکھی ہے. کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں. کتنی؟ دو بنیادی شرطیں. کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے دو بنیادی شرطیں. کیا کیا ہے وہ؟ ایک یہ کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے, کس کے لیے ہو؟ خالص اللہ کے لیے ہو. بلا من اسلم وجهه لله فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بہت ساری آیات ہیں قرآن کے اندر جس میں یہ حکم دیا ہے کہ عمل صرف خالص اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی ملاوٹ پسند نہیں, اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر ملاوٹ پسند نہیں ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں شرک کرنے والوں سے بے پرواہ ہوں. میں شرک کرنے والوں سے کیا ہوں؟ بے پرواہ ہوں, مجھے ان کی ضرورت نہیں. جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس عمل میں اس نے میرے ساتھ اوروں کو شریک کیا, کسی کو بھی شریک کر دیا, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ترکتہ وشرکہ, میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور جس چیز میں اس نے مجھے شریک بنایا اس سے بھی قبول نہیں. خلاص اس کا ہمارا سے کوئی تعلق
کیونکہ اللہ ایسے اعمال کو قبول نہیں فرماتا جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک. آپ نماز پڑھنے آئے, آپ نے 3 رکعت اللہ کے لیے پڑھی, چوتھی رکعت میں کیا ہوا, کوئی آدمی داخل ہوا, آپ نے نماز کو صحیح سالم کرنا شروع کر دیا, درست بنانا شروع کر دیا کہ کوئی آ رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے, خلاص آپ نے اللہ کے ساتھ اوروں کو اس میں شامل کر دیا, اوروں کی رضا مقصود ہو گئی, وہ عمل آپ کا کیا ہے, رائے گا اور برباد ہو گیا. اس پوائنٹ پہ غور کیجئے گا, کیونکہ فوٹو کا, انٹرنیٹ کا, واٹس ایپ کا یہ سب کا زمانہ ہے. جو دیکھ کر کے فوٹو کھچانے والا جو معاملہ ہے نا, اس سے بہت بچنے کی کوشش کیجیے گا, کیونکہ ایسے تمام اعمال جو اس مقصد کے لیے کیے جائیں جس میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ کا وہ قبول نہیں کیا جاتا ہے. اور تکلیف اس وقت انسان کو ہوتی ہے, کبھی بھی ہم فلاں سے ہماری شکایت ہے, فلاں سے ہماری شکایت ہے, اس کی شکایت کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ عمل اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے کرتے. جیسے آپ نے کسی کو سہارا دیا, اپنی کمپنی میں جوائن کیے, پوسٹ دیے, یہ وہ ساری کی ساری چیزیں, پتہ یہ چلا کہ کچھ زمانے کے بعد وہی آپ کا بوس ہو گیا, آپ کو نکال دیا اس نے, آپ کیا کہیں گے؟ گلی محلوں میں صرف آپ یہی بیان کریں گے, ارے دیکھا آپ نے, میں نے وہ جاب لیس تھا, جاب دیا اس کو, یہ کیا وہ کیا, یہ کیا وہ کیا, اور اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. اگر آپ کو یہ پریشانی کب ہو رہی, کیونکہ آپ نے یہ عمل اللہ کے لیے نہیں کیا. اگر آپ یہ عمل اللہ کے لیے کیے ہوتے تو آپ اس سے اجر و ثواب کی امید لگائے ہوتے کہ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا, میں نے اس کے ساتھ خیر کیا, بھلائی کی, اس کا اجر و ثواب اللہ مجھے دے گا, اس نے جو عمل کیا اس کا عمل اس کے ساتھ ہے. تو یہ بار بار جو دلوں پر ضرب لگتی ہے, چوٹ لگتی ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اکثر کام اپنے مفاد کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. اس وجہ سے جب خاطر خواہ اس کا رزلٹ نہیں آتا ہے تو چوٹ پڑنی شروع ہو جاتی ہے. بہرحال تو عبادت میں کیا ہے, پہلی بنیادی شرط کیا ہے, وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو. دوسری کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. بخاری اور مسلم کی بات ہے, جس نے ہماری دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے, وہ مردود ہے, ریجیکٹڈ ہے, کنڈم ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے, ہمارا طریقہ نہیں ہے, تو مردود ہے, ریجیکٹڈ ہے. یہ 2 بنیادی شرطیں آپ کو یاد ہونی چاہیے, اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر کیا. مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 پڑھیے, بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجر عند ربه. بلا من اسلم, جس نے سرنڈر کر دیا, جھکا دیا, وجهه للہ, اپنے چہرے کو اللہ کے لیے, یعنی خالص اللہ کے لیے کیا. کوئی عمل کیا کس کے لیے, خالص اللہ. وهو محسن, اور وہ احسان کرنے والا ہے. آپ اس کی تفاسیر دیکھیں, مفسرین کہتے ہیں ای الاحسان فی اتباع الرسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے وہ, یعنی عمل اللہ کے لیے کیا, اور وہ محسن, اور اس طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, فلہ اجرہ عند ربہ, تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس یقینی طور پہ. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد ولا یشرک بعبادت غیرہ. کیسے ہے, قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. اس کے بعد کیا ہے, ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. یہ کئی آیات اس طریقے سے ملی ہے. 2 بنیادی شرطیں ہیں اس کی. اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے ضمن میں, ایاک نعبد کے ضمن میں فرماتے ہیں مدارج السالکین کے اندر, کہ لوگ 4 طرح کے ہیں, یا 4 طرح کے لوگ موجود ہیں. ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو اہل الاخلاصی والاتباع ہے, جو عمل اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں. وہی ایاک نعبد کے صحیح حقدار ہے. کون لوگ ہیں, اہل الاخلاصی والاتباع, جو عمل اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. یہ پہلی قسم ہے, اور یہی ایاک نعبد کے حقیقی حقدار ہے, جو کہتے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کریں, وہی سچے ہیں, باقی سارے لوگ جھوٹے ہیں. دوسرے لوگ کیا ہیں, جن کے اندر نہ اخلاص ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے. تیسرے لوگ ہیں جن کے پاس اخلاص ہے
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. چھوٹے لوگ ہیں جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے لیکن اخلاص نہیں. چاروں قسم میں صرف ایک ہی قسم ہے جو کامیاب لوگوں کی، باقی سارے لوگ گمراہ ہیں. اور دیکھیں گے اگر آپ نگاہ اٹھا کر کے تو یہ سارے اقسام ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. بلکہ وہ لوگ جو صرف اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے والے ہوں، ایسے لوگوں کی تعداد کیا ہے؟ کم ملیں گے. اس لیے اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور بہت سارے لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ عبادت کے اندر خرد و برد نہیں کیا جا سکتا ہے. عبادت کے اندر کیا ہے؟ خرد و برد. خرد و برد بولتے ہیں کہ نہیں آپ کے پاس؟ انٹرفیئر وغیرہ نہیں کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی چیز کہیں ثابت ہے تو دوسری جگہ پہ اس کو فٹ کر دو. اس لیے عبادات کے اندر جنس، قدر، زمان، مکان، سبب، صفت، یہ سب بہت ضروری ہے. جنس سمجھتے ہیں؟ ورائٹیز. جیسے مثال کے طور پہ صدقۃ الفطر ہے، اسی جنس سے نکالا جائے گا جو آپ کھاتے ہیں، جس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اسی لیے علماء منع کرتے ہیں نا کہ آپ پیسے نہ نکالیں، کیونکہ کھانے کی جنس الگ ہے، پیسے کی جنس کیا ہے؟ الگ ہے. عبادت ہے، اس میں آپ ادھر ادھر نہ کریں، اسی جنس سے نکالیں جس کا حکم دیا گیا. ایسے ہی قدر دیکھیں آپ، جو عدد متعین کی گئی وہی آپ کہیں. 4 رکعت کی جگہ پہ 5 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 2 رکعت کی جگہ پہ 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے، طواف 7 مرتبہ تو 8 مرتبہ نہیں کر سکتے. یہ کہہ کر کے عبادت ہے، زیادہ کرتے تو زیادہ اللہ راضی ہو جائے گا. اس کی ایک مقدار متعین ہے، آپ اس سے آگے نہیں پڑھ سکتے. یہ کہہ کر کے کہ عبادت اللہ اور راضی ہو جائے گا، یہ عبادت جس میں خرد برد نہیں کر سکتے. صفت آپ دیکھیں گے تو جس صفت پہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ویسے ہی کر سکتے ہیں. رکوع عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، اور سجدہ رکوع سے اہم عبادت ہے. لیکن اگر آپ پہلے سجدہ کرتے ہیں بعد میں رکوع کرتے ہیں تو ہاں یہ عبادت قبول ہوگی؟ اس پہ توجہ کیجیے، کیونکہ ہمارے پاس یہ خرابی ہے. تو جس صفت پہ جو عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، جس طریقے سے ثابت ہے ویسے ہی کرنا. ایسے آپ زمان دیکھیے، زمانہ، وقت. ابھی آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ابھی آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس کا وقت نہیں ہوا. فجر کا وقت فجر کی نماز وقت کے ساتھ خاص ہے. آپ اس کے وقت میں ادا کریں گے تو وہ نماز کیا ہے؟ ادا ہوگی. اب اگر آپ پڑھتے ہیں اور میں منع کرتا ہوں تو آپ کہیں گے ارے یہ دیکھیے نماز پڑھنے سے منع کر رہے ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں ابھی فی الحال سعید بن مسیب نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد پے در پے نمازیں نوافل پڑھتے جا رہا ہے، تو اس کو منع کیا. اس کو کیا ہے؟ منع کیا. امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا الارواء کے اندر. تو کہا کہ سعید بن مسیب بڑے تابعی، وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ مجھے نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ نماز جیسی عبادت جو اللہ کو اتنی مقبول ہے اور آپ مجھے روک رہے ہیں اس کے لیے. تو کہا اللہ عذاب اس وجہ سے نہیں دے گا تمہیں کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، وَلَٰكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَىٰ خِلَافِ رسول اللہ. عذاب اس وجہ سے ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جا رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ایک عبادت نوافل کیا ہے؟ عظیم عبادت ہے، اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، لیکن جگہ وہ نہیں ہے، زمانہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، سوٹیبل نہیں ہے. تو آپ کی وہ عبادت کیا ہے؟ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے. سمجھ لیں، کیونکہ ہر عبادت کا جو وقت، جو زمانہ، جو جنس بیان کیجیے اس ویسے ہی کرنا ہے. ایسے ہی مکان آپ دیکھیں، مکان آپ دیکھیں. آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور حج تمتع یا قران کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو قربانی دینی رہتی ہے، ہدیہ دینا رہتا ہے. تو اپنے علاقے میں دے سکتے ہیں، ریاض میں دے سکتے ہیں، عمان بحرین میں دے سکتے ہیں. کہاں دینا؟ اس کے لیے مکان خاص ہے، مینا ہی میں دینا ہے، قربانی مینا ہی میں کرنی. آپ آ کر کے اپنے گھر کر دیں یا کہیں فون کر کے کہہ دیں تو نہیں، کیونکہ اس کے لیے وہ جگہ کیا ہے؟ خاص ہے. ایسے ہی سبب آپ دیکھیں، کسوف کی نماز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی. جب چاند سورج گرہن ہوا تھا تو آپ نے نماز پڑھی، سبب ہے یہ. اب آپ کہیں کہ یہ نماز آپ اسی وقت چاہے پڑھ لیں، ابھی کھڑے کریں لوگوں کو پڑھ لیں، یا کل ظہر میں آپ کہیں کہ بڑا بھائی
سورج گرہن کی نماز پڑھنی تو آپ پڑھ سکتے نہیں, نماز ہے لیکن آپ پڑھ نہیں سکتے کیونکہ سببیہ نماز آپ نے اس وقت پڑھی ہے جب سورج گرہن ہوا ہے. تو عبادات میں ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, جنس, مقدار, عدد اور صفت, زمان, مکان اور سبب. ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی ہے تو اس سے یہ مت سمجھیے کہ ہر جگہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی جائے گی. ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا کی ہے تو اس سے یہ استدلال مت کیجیے کہ ہر جگہ اجتماعی دعا کی جائے گی. بلا شبہ آپ نے کی, کسوف کے موقع پہ کی, قنوت نازلہ کے موقع پہ کی ہے. اب آپ کہیں کہ آپ نے اجتماعی دعا تو قنوت نازلہ میں کی ہے, کسوف میں کی ہے, تو آپ فرض نمازوں کے بعد بھی اجتماعی دعا کریں, جنازے کے بعد بھی اجتماعی دعا کریں, اس کے لیے ثبوت چاہیے. بلا شبہ جنازے کے موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور آپ نے کہا بھی کہ دعا کرو, لیکن نہ ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ہے اور نہ اجتماعیت کا ثبوت ہے, صرف دعا کا ثبوت ہے. اس لیے میرے بھائی عبادت میں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک عبادت جس انداز میں جیسے آئی ہوئی ہے, جس وقت آئی ہے, جس زمانے میں آئی ہوئی ہے, جس سبب سے آئی ہوئی ہے, اس کو ویسے ہی کرنے کی کیا ہے کوشش کریں. اور آپ یہ مت کہیں کہ کیا اس پہ مجھے گناہ ملے گا, جیسے عام عادت ہے لوگوں کی, جب کہا جاتا ہے کہ تسبیح نہ گنو تو کہتے ہیں کیا اس پہ عذاب ملے گا مجھ کو, ہم منع کر رہے ہیں. آپ بھائی تسبیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنی کہ نہیں گنی, ذکر کیا کہ نہیں آپ نے, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا تھا کہ نہیں دیا تھا, تو آپ یہ دیکھو کہ کس پہ دیا تھا. کیا اس زمانے میں دانے نہیں موجود تھے, اس زمانے میں چنے وغیرہ نہیں موجود تھے. تو یہاں جو صفت آئی ہوئی ہے, صفت یہ ہے کہ انگلیوں پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیحات گنی ہیں, تو آپ اسی پہ کریں, بچے دوسری چیزوں سے. اور کیا وجہ ہے کہ یہ چیز تو ہمیشہ آپ کے پاس موجود ہے, پھر ایک نئی چیز کا اضافہ کر کے خرید کے لا کر کے, لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ آپ کو توفیق دے دے کہ آپ عمل ویسے ہی کریں جیسے اللہ کے پیغمبر کرتے تھے. یہ اللہ کا فضل ہے آپ پر, اور آپ عمل اس طریقے سے نہیں کر رہے ہیں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. یہ فٹکار ہے اللہ رب العالمین کی. بہرحال تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے, صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. نستعین استعانہ سے بنا ہوا ہے, کبھی بھی ورب کے اندر جو فعل ہوتا ہے اس کے اندر الف سین اور تا آ جائے تو اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں استغفار, الف سین تا, استغفار, بخشش چاہنا, مغفرت چاہنا, استخارہ بھلائی چاہنا, استغاثہ مدد چاہنا. جہاں بھی جس بھی ورب کے ساتھ الف سین تا آ جائے اس میں چاہ, استعاذہ پناہ چاہنا, طلب کرنا, استسقاء پانی چاہنا, پانی طلب کرنا. تو نستعین میں بھی کیا ہے استعانہ, یعنی ہم تجھ سے ہی کیا ہے مدد چاہتے ہیں. یہ دو بڑی عظیم چیزیں تھی, ایک عبادت اور دوسرے مدد. اور مدد اللہ رب العالمین کی جب ہوگی تبھی آپ کو کیا ہے عبادت کی توفیق ملے گی, عبادت کی توفیق ملے گی. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. یہ بہت پیارا جملہ ہے, اس سے ذہن و دماغ کی گہرائیوں سے پڑھنے کی کوشش کیجیے. ایسا نہ ہو کہ شاعر کہتا ہے ضرور پڑھتے ہیں ایاک نعبد لیکن قبر پرستی سے نفرت نہیں تعجب ہے. اگر کوئی آدمی ایاک نعبد پڑھتا ہو اور قبر پہ بھی جاتا ہو, قبر پرستی بھی کرتا ہو, لوگوں اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگتا بھی ہو, تو ہم کہیں گے یہ دیوانہ ہے آدمی, یہ پاگل ہے. ایک طرف کہتا ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں, اور نماز پڑھ کے نکلا تو سامنے درگاہ نظر آئی, وہاں سے بھی مانگنا شروع کر دیا, ہاتھ پھیلا دیا وہاں بھی. تو شاید کہتا ہے ضرور پڑھتے ہیں ایاک نعبد لیکن قبر پرستی سے نفرت نہیں تعجب, کیونکہ ایاک نعبد میں آدمی اس بات کا اقرار ہی کرتا ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہی نہیں اور تیرے علاوہ کسی اور سے مدد چاہتے بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس آیت کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا نہیں ہے. بہرحال تو یہ مختصر انداز میں سورہ جو ہے چوتھی آیت جو تھی اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی. اب انشاءاللہ رب العالمین ہم اور آپ سیرت کے درس میں داخل ہو رہے ہیں. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو سرسری طور پہ پوچھی جا سکتی, کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے.
اس لیے سورۃ الفاتحہ کو بہت اچھے طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں، سورۃ الفاتحہ کو بہت ہی اچھے انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر نماز میں بار بار کیا اسے ریپیٹ کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے۔